عہد قدیم کا سب سے حیرت انگیز، سائنس اور عقل سے بعید ذہانت اور تعمیرات کا جیتا جاگتا اور ٹھوس ثبوت جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے اہرام مصر۔ اہرام کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں دنیا کے 7 عجائبات میں سب سے قدیم پتھروں سے بنے ہوئے فرعین کے دیو ہیکل مقبرے آ جاتے ہیں۔ یہ اہرام سرزمین مصر کی پہچان ہیں اور صدیوں بلکہ قرنوں سے ریگستان کی جھلسا دینے والی گرم ہواؤں، آندھی، بارش اور بجلی کی کڑک کے باوجود دھرتی پر موجود ہیں۔ اپنی عجیب و غریب ساخت، حیرت انگیز خصوصیات اور پراسراریت کے سبب آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اہرام مصر پرکشش اور تجسس کا باعث ہیں۔ بڑے بڑے پتھروں کو اس عمدگی سے اس قدر بلندی پر جڑے ہوئے دیکھ کر ہر کوئی قدیم مصری تہذیب کے کاریگروں کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اہرام پر صدیوں سے ریسرچ جاری ہے۔ جدید سائنسدانوں، فلسفیوں، آرکیالوجسٹ اور دیگر علوم کے ماہرین نے اہرام کی تعمیر کے مقصد کے بارے میں گزشتہ کئی سالوں سے بہت کچھ لکھا ہے، مگر آج بھی اہرام کے متعلق بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ بعض ماہرین مصریات اہرام کو محض مقبرہ یا پھر معبد قرار دیتے ہیں، لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ اہرام قدیم علوم کے محافظ ہیں۔ انتہائی ہولناک تباہیوں اور طوفانوں کے خطرے کے پیش نظر قدیم لوگوں نے اپنے علوم، کتابیں، ایجادات اہرام کے خفیہ کمروں میں محفوظ کر لی تھیں تاکہ انہیں محفوظ رکھ سکیں۔ کچھ ریسرچرز کا خیال ہے کہ اہرام خلائی مخلوق UFO نے تعمیر کیے ہیں تاکہ وہ دوسرے سیاروں سے رابطہ قائم کر سکیں، یا پھر علم نجوم کے لیے بنائی گئی رصدگاہ ہیں۔ بعض ماہرین کے مطابق اہرام زلزلوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں۔ اہرام کے مختلف پہلوؤں پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، مگر اس کے بارے میں جو کچھ بھی تحقیق پیش کی گئی وہ پراسراریت کے دائرے سے باہر نہ نکل سکی۔ اہرام کا مقصد کیا تھا یہ جاننا تو دور، ابھی تک سائنس اس بات کو کھوج نہیں پائی کہ یہ اہرام تعمیر کیسے ہوئے۔ ایک عام تصور جو اہرام کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر 5000 سال قبل فرعون خوفو کے عہد میں شروع ہوئی۔ 1 لاکھ سے زیادہ مزدور درختوں کے رولروں پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر رسوں کی مدد سے کھینچتے ہوئے لاتے تھے۔ صرف غزہ کے اہرام کی تعمیر میں 30 لاکھ کے قریب گرینائٹ کے پتھر استعمال ہوئے ہیں، جن کا وزن 2.6 ٹن سے 70 ٹن تک ہے۔ گرینائٹ کے پتھروں کو بغیر کسی اسٹین لیس اسٹیل کٹر یا لیزر ٹیکنالوجی کے کاٹنا ناممکن ہے، اور پتھر کی سطح اتنی چکنی ہے جیسے چاندی کا ورق۔ اگر آج کی جدید ترین مشینریز کے ذریعے سینکڑوں میل دور اسوان کے پہاڑوں سے ٹنوں وزنی گرینائٹ کے بلاکس کاٹ کر فی دن 10 بلاک کے حساب سے بھی لا کر لگائے جائیں تو مکمل اہرام کی تعمیر میں 385 سال لگیں گے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی ایک فرعون کی عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ محض اپنے مقبرہ کی تعمیر اپنی موت سے 385 سال قبل شروع کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 5000 سال قبل پوری دنیا کی آبادی 2 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی۔ ایسے میں صرف مصر جیسے صحرائی خطے میں جہاں صرف دریائے نیل کے کنارے زرخیز پٹی ہے، وہاں 1 لاکھ سے زیادہ افراد کا جمع ہونا، جن میں معمار، سنگ تراش، ملاح، راہب، سوداگر، کسان، سرکاری اہلکار اور فرعین کا اپنا کنبہ الگ، پھر اسی صحرائی خطے میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی رہائش اور خوراک کا انتظام کرنا سراسر ناممکن ہے۔ ایک برطانوی ریسرچر کرسٹوفر پی ڈیون برسوں سے اہرام پر ریسرچ کر رہے تھے۔ انہوں نے قدیم مصر میں ایڈوانس مشینری کے حوالے سے کئی مضامین اور کتابیں تحریر کی ہیں۔ کرسٹوفر پی ڈیون اپنی کتاب غزہ پاور پلانٹ میں تحریر کرتے ہیں کہ وہ 1986 کے دوران جب مصر میں قاہرہ میوزیم کی سیر کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ میوزیم کے ایک کمرے میں پیتل کے مختلف اوزار رکھے ہیں
وہ لکھتے ہیں ان پتھروں کو اٹھا کر یہاں لانا اتنا بڑا کارنامہ نہیں، اس سے بڑا کارنامہ ان کو اس ترتیب سے کھڑا کرنا ہے کہ ان میں ہر ایک کے درمیان انچ کے ہزارویں حصے کا بھی فرق نہیں۔ اتنی بڑی چٹانوں کو اس کاریگری سے لگانا کہ ذرا بھی عیب باقی نہ رہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کام موجودہ دور میں زیر استعمال دیو ہیکل مشینوں کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کام کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہوگی، موجودہ ترقی یافتہ دور میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں۔ پراسرار علوم کے ماہرین لوب سنگھ رمپا کے مطابق قدیم مصریوں کے پاس ایسی مشینیں تھیں جو کشش ثقل کی نفی کر سکتی تھیں، جس کی مدد سے کئی ٹن وزنی پتھروں کو پروں کی طرح اٹھا کر یا ہوا میں تیرا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ ایک ماہر علوم مصریات اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ اہرام مصر کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو ان منتروں کے ذریعے وہاں تک لایا گیا ہے جو پادری اور مزدور پڑھتے تھے۔ عظیم اہرام کی تعمیر میں ایسے بھاری بھرکم پتھروں کو اس قدر سلیقے اور ہنر مندی سے استعمال کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ لوگ فطرت کے کسی ایسے علم پر دسترس رکھتے تھے جو آج انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ پوشیدہ فطری علوم کے ماہرین ان پتھروں کو اپنی مرضی کے مطابق ہوا میں تیراتے ہوئے اپنی مطلوبہ جگہ پہنچانے کے طریقے سے پوری طرح واقف ہوں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق اہرام مصر آج سے تقریباً 5000 برس قبل تعمیر کیے گئے، لیکن موجودہ دور میں بھی ایسے ہی مخیر العقول واقعات رونما ہو رہے ہیں جن کی حقیقت کے حوالے سے سائنسدان انگشت بدندہ ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے کہ انہیں انسانوں نے کیسے بنایا۔ یہی صورتحال اہرام مصر کے ساتھ بھی نظر آتی ہے۔ اہرام بھی دنیا کے کئی خطوں میں پائے جاتے ہیں اور ان میں بھی مقناطیسی لہروں کی شدت نوٹ کی گئی ہے، اور اس کی تعمیر میں بھی انسانی ہاتھوں کا سراغ نہیں مل سکا ہے، اور نہ ہی موجودہ دور کی جدید ٹیکنالوجیز سے آراستہ حساس اور دیو ہیکل مشینری اس قابل ہیں کہ ایسی مخیر العقول تعمیر کا کام انجام دے سکیں۔